باپ کا رتبہ پتہ ہے کیا ہے؟ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے، باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیض یاب ہو سکو، باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو، باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو، باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے، باپ کے سامنے اونچا مت بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا، باپ کے سامنے نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں، باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کی؟ امید کرتے سب اچھے سے ہوں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو پہ نظر پڑی جو ایک ٹی وی ایکٹر کا انٹرویو تھا۔ آئی تھنک کافی فیمس ٹی وی ایکٹر رہ چکے اور ہیں بھی، اپنے وقت کے تو خیر بہت فیمس تھے، بہت سے لوگوں کو نام پتہ ہوگا اس لیے میں یہاں نام مینشن نہیں کروں گی، اور ان کے حوالے سے بھی کافی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے وہ جس طرح کی بیچارے زندگی گزار رہے ہیں، خیر ٹی وی ایکٹر ہیں اس لیے میں اتنا زیادہ ان کے اوپر ترس نہیں کھاؤں گی۔ میری ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ باپ کا جو مقام ہے، اور ہم مسلمان اور جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے بعد ہمیں جس کا احترام کرنا چاہیے، جس کا ہمیں کہنا چاہیے کہ چاہے وہ آپ کے اگینسٹ کیوں نہ ہو لیکن ہم نے ان کی پھر بھی ان کا احترام کرنا ہے، ان کو وہ جو ان کا مقام ہے اللہ کے بعد، اور یعنی سمجھے کہ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ماں باپ ایسا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے کہ ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے، اس کو جھٹلا ہی نہیں سکتے، اس کو ہم اگنور ہی نہیں کر سکتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری آخرت ہی سمجھ لیں کہ ہمارے ماں باپ کی دعاؤں سے ہے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیروں کے نیچے جنت کا درجہ دیا ہے، اسی طرح سے باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ تو سوچے دونوں ہمارے لیے کیا اہمیت، ہمارے لیے کیا مقام رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں اور تم ان کو وہ مقام، وہ عزت نہیں دیتے، ان کا وہ اس طریقے سے خیال نہیں رکھتے، تو پھر اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچ لو۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں باپ میں سے اگر کوئی بھی تم سے ناراض ہوگا تو سوچے اللہ بھی تم سے ناراض ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر وہ جو ٹی وی ایکٹر تھے جو اپنی اولاد کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اس بیوی کے بارے میں جس نے اتنا عرصہ ساتھ رہ کر اور پھر وہ اب جدا ہو گئی ہیں اور بچے بھی ماں کی طرف ہو گئے، تو بڑا افسوس ہوا سن کر کہ یہ ہوتی ہے اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے جو سوچتی نہیں، صرف ماں ہی نظر آئی ان کو مظلوم، اور باپ وہ کمانے والا جو ان کی فرمائشیں پوری کرنے والا، جو ان کو اس جگہ پر پہنچانے والا کہ آج وہ اچھی صحت والی زندگی گزار رہے ہیں، تو صرف اکیلی ماں نے ان کو پالا ہے، باپ کا اس میں کوئی رول نہیں تھا۔ یہی میں آج کل بہت سے گھروں میں ایسے ہی دیکھ رہی ہوں، اور بہت سی فیملیز میں نظر سے ایسی گزری ہیں جن کے درمیان سپریشن ہو چکی ہے، اور اس میں ماں مظلوم ہوتی ہے زیادہ تر، اور باپ جو ہے نا وہ ظالم دکھایا گیا ہوتا ہے۔ اچھا ہماری سوسائٹی میں یہ ہے ہی المیہ، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مردوں کو جو ہے اتنا ظالم شو کیا جاتا ہے، اور جس طرح سے یہ روڈ پہ اب جب سے یہ نکلا ہے نا بے حیا عورتوں کا جو بینرز، بیہودہ بینرز لے کے نکلتی ہیں کہ مرد کو جو ہے عورت سمجھتے کہ وہ اس کے برابر ہے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے دین اسلام میں ہے ہی نہیں۔ میں یہ کہتی ہوں ایک عورت کے لیے اس کے باپ کا درجہ اور اس کے بھائی کا، جس طرح سے اس کے ایک گھنے سائے دار درخت کی طرح ان کو سپورٹ کرتا ہے نا، تو اس کی شادی ہونے کے بعد اس کا شوہر وہ اس کے فرائض انجام دے رہا ہوتا ہے، تو یہ کتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ بے شک انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا ہوگا جو آج ان کی اولاد ان کے ساتھ کر رہی ہے، لیکن کسی پر کسی اور وجہ سے بھی آزمائش اور مشکل وقت آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، باپ کی اطاعت، ان کے ساتھ نیکی و انکساری، ان کی عزت و احترام، اور ان کے سامنے اپنی آواز کو نیچا رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں اف تک نہ کہو، اون تک کی آواز نہ نکالو، اگر وہ تمہیں بلاتے ہیں تو ان کو اون کر کے جواب مت دو، ان کی بلانے پر جو ہے پریشانی اور کوفت ہونے کا اظہار مت کرو، بلکہ یہ تو تمہاری آخرت، میں تو کہتی ہوں کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنے ماں باپ کو کیا ہے، کیا مصیبت ہے کر کے
یعنی ڈیل کرتے ہیں۔ اکثر جگہوں پہ میں نے پیرنٹس کی شکایتیں کرتے سنا ہے لوگوں کو کہ ہمارے ماں باپ یہ کہتے ہیں تو ہمارے ماں باپ نے یوں کر دیا۔ افسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا جب تم اس دنیا میں آئے تھے، تمہیں کپڑے پہنانا، تمہیں صاف ستھرا رکھنا، تمہارے سردی گرمی کا خیال رکھنا، کس طرح سے راتوں کو جاگ کے تمہارے ماں باپ نے تمہیں آج اس طرح سے جوان کیا، تمہاری خواہشوں کو پورا کرنا، تمہیں کھلانا ٹھسانا، اور ماں باپ کے لیے ایسا بول دیتے ہیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ جن ماں باپ نے اگر کسی اولاد کو پوچھا بھی نہیں ہے، ان کو خیال بھی نہیں کیا، تو وہ ماں باپ بھی وہی درجہ رکھتے ہیں اور وہی احترام، وہی ان کا جو اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہے، ان ماں باپ کا بھی وہی ہے جنہوں نے آپ کو کسی وجہ سے نہیں آپ کی وہ اس طریقے سے کیئر کی۔ بہرحال بہت دکھ ہوتا ہے ایسی اولاد کے بارے میں سن کر، اور ماں باپ میں سے کوئی بیچارہ کسی اولڈ ہاؤس میں، اب تو پاکستان میں اتنے اولڈ ہاؤس ہیں کہ دیکھ کر اور سن کر ان کے بارے میں ایک دل نا لرز کے رہ جاتا ہے، ایک بندہ کانپ اٹھتا ہے کہ انسان ایک لمحے کو بھی نہیں سوچتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھی ہے اور اس جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے، تو تم کیسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ دنیا کے تو ہم سارے فلاحی کام کر لیں، دوسروں کی مدد کر لیں، جو اصل ہمارے ماں باپ ہیں، حقدار ہیں، ان کی خدمت کرتے ہوئے ہم گھبرانے لگ جاتے ہیں۔ دل دکھتا ہے جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں اور ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر میں ہوں، یہ آپ سرعام کہنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ یہ بات پھیل رہی ہے، ایک باپ جو ہے خود اپنے اوپر جو گزر رہی ہے وہ بتا رہا ہے، تو کتنی بے شرم اولاد ہے نا، جس کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ باپ تکلیف میں ہے۔ بے شک باپ نے برا کر دیا، کیا برا کر دیا آپ کے لیے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ کو گھر نہیں دیا، آپ کو اچھا کھانا نہیں دیا، آپ کو اچھا پہننے کا نہیں دیا۔ بہرحال جو بھی معاملہ تھا ان کو آپس میں ہی سلجھانا چاہیے اپنا معاملہ، اور والدین کو ذلیل و رسوا اس طرح سے کرنا یہ باعث شرمندگی ہے اس اولاد کے لیے۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔